السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ترجمہ القرآن کا ہمارا 40 روزہ شارٹ کورس جاری ہے، جس کا آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے، اور 40 لیکچرز میں انشاءاللہ الرحمن ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کا 90 سے 95% ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سبق کی ترتیب کے لحاظ سے ہمارا پہلا حصہ ہے جس میں ہم 2 حرف پڑھیں گے۔ پہلا حرف بھی حمزہ ہے اور دوسرا بھی حمزہ ہے۔ عربی میں الف کے اوپر جب اعراب ہوتا ہے، زبر، زیر، پیش یا جزم، تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے، اور اگر اعراب نہ ہو تو اسے الف کہا جاتا ہے، جیسے کہ قالا میں قاف اور لام کے درمیان جو الف ہے، اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، اسے الف کہا جائے گا، اور جہاں پہ زبر، زیر، پیش یا جزم الف کے اوپر آ جائے اسے حمزہ کہا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں حمزہ جو ہے یہ 2 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے جسے حمزہ استفہام کہا جاتا ہے، یعنی سوال کے لیے، کیا کے معنی میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ مشرکین سے اور ان کے نام نہاد بتوں سے، خداؤں سے، باطل خداؤں سے اللہ کا یہ سوال ہے کہ کیا تم بہتر طور پہ پیدا کرنے والے ہو یا کہ وہ جس نے آسمان بنایا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ نے تو ایسی زبردست مثال دے کے بات ہی ختم کر دی، فرمایا کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے تو یہ اس سے واپس لینے پہ بھی قادر نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حمزہ انتم، انتم کا مطلب ہے تم، اور جو شروع میں یعنی کہ حمزہ ہے، اس کا مطلب ہے کیا، اور دوسرا حمزہ وہ اس کا معنی ہے میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انی امرت ان اکون اول المسلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی اور انبیاء نے علیہم السلام نے یہ بات اپنی قوموں کے سامنے کی، اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی یہ بات کیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں۔ امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، اس میں جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہے میں یا مجھے، اور اکونا میں ہو جاؤں، اس کے شروع میں بھی جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہے میں۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو اسماء، اردو اسم، 5 اردو اسم ہم پڑھیں گے۔ آج کا پہلا اسم ہے تحت۔ کسی کے ماتحت ہونا، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے نیچے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 63 بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ سورہ فتح میں بیعت رضوان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، تو یہاں پہ ہے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اور دوسرا اسم ہے ثمود، یہ ایک قوم کا نام ہے، قوم ثمود۔ قرآن مجید میں 26 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف اللہ رب العزت نے انہی میں سے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تیسرا لفظ ثواب، یہ بھی اردو میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور سب سے بہتر ثواب، سب سے بہتر بدلہ آخرت کا ہے۔ حضرات گرامی، چوتھا لفظ مجرم، قرآن مجید میں 50 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم یہ ناپسند کریں۔
دین اسلام کی کامیابی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دین دنیا میں ضرور نافذ ہوگا اور جو صحیح معنوں میں مومن ہیں وہ ضرور غالب آئیں گے اگرچہ مجرم ناپسند کرے۔ اور بعض دفعہ قیامت کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے، مشرکین، کفار اور مجرموں کے حوالے سے۔ اور آج کا ہمارا آخری اردو اسم ہے آل۔ آل کا لفظ یہ 28 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، آپ شکر والے کام کرو۔ اور یہاں پہ آل کا لفظ یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء۔ عربی اسم جو ہے آج ہم 5 پڑھیں گے، اس میں سے پہلا ہے آمینین۔ آمین واحد ہے اور آمینین اس کی جمع ہے۔ محفوظ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انشاءاللہ آمینین، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم محفوظ رہنے والے ہیں۔ اور دوسرا اسم ہے اب، ابن، والد کے معنی میں۔ اس لفظ کی جمع اگرچہ اردو میں استعمال ہوتی ہے جیسے آباء و اجداد، لیکن یہ لفظ واحد کے طور پہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ابن کا لفظ 46 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں لڑکیوں کے والد بہت نیک شخص تھے۔ یہاں پہ مدین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور تیسرا لفظ ہے ذات۔ ذات کا لفظ اگرچہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں یہ جس معنی میں ہے اردو میں یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ اردو میں نسل کے، قوم کے معنی میں ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جاننے والے ہیں، سینے کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ذات الصدور، سینے والی باتیں، یعنی دل والی باتیں یا دل کے اندر جو باتیں ہیں، تو یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا عربی اسم ہے اجاج۔ یہ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے سخت نمکین، بہت زیادہ نمکین۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، پانی جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے میٹھا پانی آپ لوگوں کو عطا کیا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو سخت نمکین بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا اظہار دنیا میں کہیں کہیں ہوتا ہے کہ زمین سے جو پانی نکلتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر میٹھا پانی زیر زمین پایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا آخری عربی اسم، 5واں عربی اسم ہے طیبات۔ طیبات کا لفظ قرآن مجید میں 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے پاک، پاکیزہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ جو پاک پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں وہ کھائیں۔ یعنی حلال حرام کے جو بحث ہو رہی ہے، حلال حرام کے جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں جو کھانے کے لیے جو چیزیں درست ہیں ان میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حلال ہو اور دوسرا وہ پاک ہو۔ جیسا کہ مٹی جو ہے وہ حلال ہے لیکن یہ طیب نہیں ہے، یعنی طیب کا مطلب ہے کہ کھانے کے لیے، جسم کے لیے یہ اچھی نہیں ہے۔ تو کھانے کے لیے 2 چیزیں، ایک تو حلال ہو اور دوسری طیب ہو۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے افعال۔ 5 افعال ہم پڑھیں گے، ان میں پہلا فعل ہے کفا۔ عیسیٰ موسیٰ کے آخر میں یہ اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، ایسے ہی کفا کے آخر میں یہ ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کفا یکفی، کفایت کرنا، اردو میں کبھی کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کافی ہونا اس کا معنی ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اور دوسرا فعل ہے کاسبہ۔ کاسبہ یکسب کسبا، کمانا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 67 بار 67 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب جو کہ ذو قنطار کہلاتا تھا، یعنی خزانے کا مالک کہلاتا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی
اسلام دشمنی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس کی شدید ترین دشمنی تھی، اس کی وجہ سے اس کا سب کچھ، اس کا حسن، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اور نہ اس کی کمائی ہوئی کوئی بھی چیز اس کو فائدہ دے گی، کیونکہ ایک دن اس نے کہا تھا کہ قیامت تو آنی کوئی نہیں ہے، اور اگر آ بھی گئی تو میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اللہ کو وہ مال دے کے چھوٹ جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا۔ تیسرا فعل ہے قادہ، قادہ یقادو، اور قد لا تقد، قادہ یہ کتاب والے کاف سے ہے، قریب ہونا کے معنی میں۔ یہ 35 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان قادہ لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے جب شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں بتوں کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلسل دلائل سنے، اور آخر میں وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بہت قریب تھا کہ یہ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں اپنے معبودوں سے، بتوں سے گمراہ کر دیتے اگر ہم اس پہ ڈٹے نہ رہتے، یعنی دلائل تو ان کے پاس ختم ہو گئے تھے لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ڈٹے رہے۔ اور یہاں پہ لفظ ہے انقادہ، کہ قریب تھا، بے شک قریب تھا، لیضلنا، کہ وہ ہمیں گمراہ کر دیتے۔ اور چوتھا فعل ہے ملکہ، مالک بننا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 44 بار آیا ہے، قادہ کا لفظ 35 بار، اور ملکہ یملکو، مالک کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ملکہ کا لفظ 44 بار استعمال ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر، کہ یہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر یعنی کہ کھجور جب کھائی جاتی ہے تو اس کے گٹھلی کے اوپر جو ایک جھلی سی ہوتی ہے، ایک چھلکا سا ہوتا ہے بہت باریک سا، فرمایا کہ یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور آخری فعل ہے ہمارا استکبرہ، 40 مرتبہ یہ فعل قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے تکبر کرنا۔ شیطان کے حوالے سے اکثر بار یہ قرآن مجید میں یہ بات دہرائی گئی ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ فرشتوں نے تو اللہ کے حکم پہ سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ حضرات گرامی، آج ہم نے جو 5 اردو اسم، 5 عربی اسم اور 5 فعل پڑھے ہیں، یہ جتنی مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اگر سب کو جمع کیا جائے تو کوئی 700-800 الفاظ بن رہے ہیں۔ گویا کہ آج کے اس محفل میں ہم نے قرآن مجید کے 700-800 الفاظ سیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ شروع میں جو 2 حرف ہم نے پڑھے تھے، حمزہ استفہام اور حمزہ جو میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو حروف ہیں یہ تو ہزاروں مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا، اس کا معنی و مفہوم سمجھنا یہ نہایت آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔